تو سارے پیروں کا ہاتھ پیران پیر کے ہاتھ میں ہے، پیران پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے، سری سختی کا ہاتھ پیروں سے آگے بڑھتے حبیب اعجمی کے ہاتھ میں ہے، حبیب اعجمی کا ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، حضرت امام حسن بصری کا ہاتھ علی المرتضی مشکل کشا کے ہاتھ میں ہے، علی کا ہاتھ سارے نبیوں کے سردار محمد عربی کے ہاتھ میں ہے، اور محمد عربی کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کنیکشن پیر اور مرید کا۔ آج مسلمان جوتے کئی کو کھا رہا ہے، ایک فارمولا سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے کیا تھا؟ اولیاء اللہ کا تصرف تھا، لوگ ان سے وابستہ ہوتے تھے، وہ اپنے تصرفات اپنے اختیارات کے ذریعے ظالموں کو حدوں کے باہر رکھتے تھے، انٹری لینے نہیں دیتے تھے، آنے نہیں دیتے بیچ میں، ایسا کر کے رکھے۔ 1000 سال تک جہاں حکومت کریں، 1000 سال تک، 1000 سال تک کوئی دوسرا نہیں آیا، اولیاء کا تصرف تھا۔ اور جو ہمارے 1000 سال تک جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے، 1000 سال تک، 1-2 سال نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ آپ امیجن نہیں کر رہے، 1000 سال تک جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ان کا معمول تھا وہ روزانہ 4,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اور ان کی یہ شان تھی کہ وہ یہ اعلان کر کے انتقال کر جاتے تھے، میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تو پھر آگے بیٹھنے والے دیکھتے تھے کون آگے بڑھیں گا، تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کوئی ولی نہیں آیا، خود بادشاہ وقت چل کے آگے نماز جنازہ پڑھا ہے۔ ایسے معاملات، بادشاہوں کی یہ شان تھی، تو ولیوں کی شان کا عالم کیا تھا ہوگا؟ سوچو، اولیاء اللہ کی شان کیا تھی؟ ایسا اعلان کرے تو ہم یہ سمجھتے ولی آگے آئے گا، وہاں تو ولی تھے بھائی، مگر بادشاہ کی یہ شان تھی کہ وہ بھی تہجد گزار ہوا کرتا تھا۔ تو اسی لیے جب ہمارے بزرگوں سے ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی تھی تو اللہ ہم پہ خیروں کو مسلط نہیں ہونے دیتا تھا۔ اب انہیں بول رہا درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا، ولی کیا کرتے، ولی مدد نہیں کرتے، ولی کا تصرف نہیں ہے، ولی مر گئے، مٹی میں مل گئے، خبروں کا نعمت جاؤ، مندروں کے جیسا ہے، پوجا کر رہے ہیں، وہ کر۔ یہ جب سے چلر پنے کے باتیں کرنا شروع کرے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے، بھولے بھالے مسلمانوں کے عقیدے بھی کمزور ہونے لگے۔ جیسے جیسے ہمارے عقیدے کمزور ہوتے گئے، ویسے ویسے غیر ہم پہ مسلط ہوتے چلے گئے، مسلط ہوتے چلے گئے، مسلط ہوتے چلے گئے۔ اب دیکھو صاحب، یہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں نا مدرسوں سے دہشت گرد نکلتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، ان کو بھی معلوم ہے مدرسے سے دہشت گرد نہیں نکلتا، ان کو بھی معلوم ہے مدرسے سے دہشت گرد نہیں نکلتا، مگر پھر بھی اس کی سیاسی دنیا یہ کام اس کو کرنے پہ مجبور کر رہی۔ ہماری عبادت گاہوں پر اللہ غیروں کو مسلط کر رہا، کیونکہ یہی درسگاہوں سے آج گستاخیاں عام ہو رہی، یہی درسگاہوں سے گستاخیاں عام ہو رہی ہے، یہی درسگاہوں میں 24 گھنٹے حدیث اور قرآن کے غلط ترجمے ہو رہے ہیں، یہی درسگاہوں میں رسول اللہ کے علم غیب نہیں ہونے پر 4 گھنٹے بحث ہو رہی ہے، یہی درسگاہوں میں غوث و خواجہ کی 8 گھنٹے تک روزانہ توہین ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے مدرسوں کو بھی ان کے لیے عذاب بنا دیا، اسی لیے یہ قوم ہم پہ مسلط ہو رہی ہے۔ مسلمانوں،
اگر تم ان کی عذاب سے بچنا چاہتے ہو ولیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ خدا کی قسم آج بھی ہندوستان پہ راج میرے خواجہ کا چلتا ہے، آج بھی ہندوستان پہ راج اولیاء اللہ کا چلتا ہے، آج بھی دلی والے محبوب الہی کی شان پورے ہندوستان پر غالب ہے۔ ولیوں سے جڑ جاؤ، عقیدت مضبوط رکھو، اولیاء اللہ کے تصرف و فیضان کو سمجھو، اور کان کھول کے سن لو امبا جوگی والو، اولیاء اللہ خدا کی قسم کل جیسے مدد کرتے تھے آج بھی اپنی مزار میں لیٹ کر ویسے ہی مدد کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ مدد، زور سے بولو، اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کبھی اپنی مدد سے منہ نہیں پھیرتے، مدد کرتے ہیں، بے شک مدد کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، اور ان سے مدد لینا جائز ہے، بولو، ان سے مدد لینا جائز ہے۔ ذرا بھائی تم بھی بولو، ان سے مدد لینا جائز ہے، ولیوں سے مدد لینا جائز ہے، نو پرابلم۔ اب ایک صاحب بولے مولانا اللہ مدد نہیں کرتا؟ بولا بالکل کرتا۔ پھر جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو بندے سے کئی کو لینا؟ انہیں بچہ تڑپ کے بولا بے شک، انہیں بھی بازو والا بھی ایسی فارمولے دے رہا، اپنا سننی بے شک، اپنے بولے سننی بے شک۔ کان کھول کے سن لو لیڈیز، ذرا سن لو جی اماں، ان کا ٹائم ہوگا جی سونے کا، ذرا اور ایک آدھا گھنٹہ پلیز بولو، لیڈیز بولو جی اماں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، واہ، بولا نہیں میں، عورتوں کی عقیدت اندھی ہوتی بلکہ، سبحان اللہ۔ ان لوگاں بہت محبت والے ہوتے، ان کی وجہ سے نہیں چلنے والے پیرا بھی چل رہے ہیں جی، لنگڑا، للا، اندھا، بھیرا، گنگا، ایسا پیر بھی چل رہا۔ ہاں صحیح بول رہا ہوں میں، آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اب میں بھی یہاں سے جو چلوں گا نا ان کی محبت میں چلوں گا، تم لوگ خاموش سنتے رہو۔ سب کا نے نہیں جانا اماں، سب کا نے نہیں جانا، چلر لوگا بہت آ گئے مارکیٹ کے اندر، منگل تو منگل، چار شنبہ جمعرات بھی پیدا ہو گئے، تم صرف پیر کا نہیں جانا، سبحان اللہ، تم صرف ایک بات لیڈیز کو بول دیں کہ آگے بڑھیں گے اپن، ہاں بولو، ایک بات لیڈیز کو بول دیں گے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صاحب کے پاس گئے، بولے حضرت میرے پیٹ میں درد ہو رہا، کچھ کرو۔ تو حضرت بولے ہو کرتا ہوں، 121 روپے ہوتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ تو میں پوچھا کیا ہوا کہ اماں حضرت کچھ تو بھی کرے؟ جی ہاں کرے نا حضرت، بوٹل میں پانی پڑ کے دیے اور تعویذ لکھ کے دیے۔ مطلب پیسے کتنے لیے؟ بولے 121 لیے۔ میں بولا حضرت تے کو کہاں کرے گیا ماں، تو حضرت کو کر کے آئی؟ نہیں، بوٹل بھی تیرا، پانی بھی تیرا، تو لائی کچھ بھی نہیں، الٹا حضرت کو پیسے دے کے آئی۔ آپ لوگاں متفق نہیں ہو رہے؟ اوکے بھائی، سوری، نو پرابلم، ٹینشن نہ کرو۔ ابھی نہیں تو بہت صحبت میں بیٹھنا پڑتا، کیونکہ ہم ایسوں کی صحبت میں بیٹھے جو لوگوں کو پیسے لیے نہیں دیے۔ پیر لینے والا نہیں ہوتا جی، پیر دینے والا ہوتا۔ بولو پیر دینے والا ہوتا، اللہ سے لیتا، بندوں کو دیتا۔ جو بندوں سے لے پھر انہیں پیر کہاں سے ہوا جی؟ اللہ سے لینا انہیں، کس سے لینا؟
اور بندوں کو دینا انہیں، لٹانے والا رہنا پیر، اس کے در سے خیرات لوٹتی رہنا. آپ ایمانداری سے بولو، صوفی صاحب آپ سے لیے نہیں، آپ صوفی صاحب سے لیے. صوفی صاحب لیے آپ لوگوں سے، صوفی صاحب آپ لوگوں کو دیے، بے شک بے شک. عالم دین دیے، ہائے ہائے ہائے. صوفی صاحب آپ کو خاریوں کو دیے، صوفی صاحب آپ کو ایمان کی دولت دیے. پیر دینے والا ہوتا، پیر لینے والا نہیں ہوتا. نہیں، لوگ ہرے چادراں ڈال کے بیٹھے ہوئے، ہواتا جواتا ہواتا آ گیا، اللہ تیرا شکر. ڈال رہے بکرے کو کاٹ، بولے ارے میں تو ایک جگہ گیا تھا، چھوٹا تھا جب گیا تھا. ہم لوگ پوچھیں گے، اتنے ہوشیار ہو کہ تم کہیں کو گئے پوچھیں گے. چھوٹا تھا جب گیا تھا، انہوں نے ایک بازو بٹھا لیا پٹھے کو، میاں اس کے بارے میں بولتی نے آنکھا بند کر رہا، بند کر کے برا صاحب ان کو 3 دن پہلے خواب آیا تھا، خواب میں سانپ دکھا تھا، سانپ دکھا، پھر انہوں نے صبح میں کہبت کھا گئے تھے، پھر ان کو جو ہے کمر میں درد ہوا تھا، ان کو پیٹ میں درد ہوا تھا، ان کے ساتھ. ہاں ارے میں بولا میرے بارے میں اتنا کیسا جانتا ہوں ہی نہیں. تو میں بھی پریشان ہو گیا، چھوٹا تھا مگر پریشان تو اتنا خطرناک عیسو کا تھا معلوم. تو میں ہمارے استاذ کو پوچھا، حضرت انہیں آنکھاں بند کر کے میری پوری کہانی سنایا. حضرت بولے کیا کیا سنایا؟ میں بولا ایسا سنایا، خواب میں سانپ دکھا. بولے تیرے کچھ کہاں دکھتا؟ وہ سب کو دکھتا. بولے کمر میں درد ہو، تیرے کو کہاں ہوتا؟ کمر جتوں کو ہے اتوں کو درد ہوتا. بولے یہ تو آسان فارمولے، سب کو ہوتا. بولے میں بھی بولتا ہوں سن بول کے، ہمارے مول صاحب آنکھاں بند کر کے بولے تیرے کو ہر روزانہ شام میں بھوک لگتی. بولے ارے بولا. تو میں بولا آپ کو کیسا معلوم؟ انہیں بولے تو جوان بچہ ہے، ادھر سے ادھر پھوگا تو شام میں بھوکنے تو کیا لگیں گے؟ بولے ایک مرشد کو دیکھا میں ایسی یو پی گئے تھے، حیدرآباد کو آئے تھے ہمارے عورتاں، انہوں تو آئی چوئے بولا جس کو بولے اس کو مرشد بنا دیتے. انہوں آئے تقریر کرنے، عورتاں جا کے بولے صاحب ذرا ایسا. صاحب بولے یہ تو ہولی قوم ہے، لاؤ فارمولا. بولے ایک پانی لاؤ، بچی کو سامنے بٹھاؤ، بٹھا دیے، پانی لائے، بیگ میں ہاتھ ڈالے، نکالا، پانی کے اندر گھم بول کے مارا، مارتے کہ پانی میں آگ لگ گئی. آگ وہاں لگی، جھٹکا یہاں لگا. نقشبندی صاحب پریشان ہو، بولا اپن اچھوں کو دیکھ لیے، یہ کہاں سے آیا رے نیا مرشد؟ پانی میں آگ لگا دی. آگ لگتے کی بولے بچی کی آنکھ پہ اثرات ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا 1,21,000 روپے. اما تقریر کے 15 الگ، شیطان اتارنے کی 1,21,000 الگ. بچی کا باپ ڈر گیا، اماں ڈر گئی. بولے کچھ بھی کرو جی، حضرت کو دو پکے حضرت دکھ رہے، پہچان لیا شیطان ہے. پانی میں آگ لگ گئی. اپنے کو 360 کا جھٹکا، وہ الگ. اپن پریشان. وہ جا کے دوسرے دن مول صاحب کو پوچھا، مول صاحب بھی ہمت ہار گئے. بولے کیا ہی گرے بھائی، اپنے کو نہیں معلوم. دوسرے مول صاحب کو پوچھا، اپنے کو نہیں معلوم. تیسرے مول صاحب کو پوچھا، اپنے کو نہیں معلوم. ان کو پوچھا نہیں معلوم. یا خود پورے میں ایک حکیم صاحب تھے، اپنے خاص تھے. ملاقات میں بولا حکیم صاحب یہ فارمولا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، پانی میں آگ کیسا لگی؟ حکیم صاحب بولے میں بتاتا ہوں. ہاں بولا اوہ چلیے. حکیم صاحب کے گھر میں گئے. حکیم صاحب بھی ایسی بیگ میں ہاتھ ڈالے، پارا نکالے. پارا ہوتا ہے، اب نہیں معلوم تو میرے کو پوچھو رہے بھائی، باہر جا کے پوچھ لو. پارا ہوتا ہے، معلوم ہے، ان کو معلوم، انہوں بھی آگ لگائے سوالے، ان کو معلوم. ایک پارا ہوتا ہے. پارے کی یہ صلاحیت ہے، خالی پانی میں ڈال دو دھواں نکلتا. پانی کا دشمن ہے انہیں، پانی اس کا دشمن ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. پانی میں ڈالو دھواں نکلتا، فورس کے ساتھ مارو آگ نکلتی.
اوہ میں بولا یہ علاج تو کل سے میں بھی کرتا ہوں. میں بھی پہنچا وہ اس گھر کو کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کا تھا. میں بولا 121 روپے 1,21,000 کون دیے؟ انہیں بولا میں دیا. میں بولا تو بیٹھ تیرے آنکھ پہ شیطان ہے. میں بولا لا پانی لائے. میں بھی پارا لیا مارا فورس سے آنکھ نکلی. اماں کیا ہوا؟ میں بولا بیٹی کا اترا بابا پہ آ گیا. بولا میں بولا اب انہیں بولا اب کیسا؟ میں بولا 2,42,000 دے.